امداد صبح آج پاکستان کی تاریخ کا انتہائی اہم ترین دن ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف ملاقات کرنے جا رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے۔ یہ ملاقات کیوں ہو رہی ہے اور اس ملاقات سے پہلے کیا کیا ہوتا رہا، اور وزیر اعظم صاحب اس ملاقات سے پہلے کس سے ملاقات کریں گے، انتہائی اہم انفارمیشن ہے، انتہائی اہم معاملات ہیں۔ اور وزیر اعظم آج کیونکہ جو ملاقات کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ایک فل کورٹ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ بیٹھ چکا، میٹنگ ہو چکی فل کورٹ، اور مدعا تھا خط کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور جس میں انہوں نے الزام عائد کیا آئی ایس آئی کی مداخلت کہ جو آئی ایس آئی کے لوگ ہیں، آئی ایس آئی کے جو آپریٹوز ہیں، وہ مقدمات میں اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ یہ خط میں الزام عائد کیا گیا تھا، اور اس الزام کے بعد کل ایک انتہائی اہم میٹنگ ہوئی اور 2-2.5 گھنٹے تک وہ جاری رہی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 17 کے 17 جج صاحبان اس میں شامل تھے۔ اس میٹنگ میں کیا ہوتا رہا اس پر بات ہوگی، لیکن پہلے یہ جو چیف جسٹس صاحب سے وزیر اعظم صاحب کی ملاقات کی خبر ہے، اور اس خبر کے اوپر جو تبصرے آ رہے ہیں، میں پہلے ان تبصروں پر بات کروں گا، اور پھر جو اندرونی کہانی ہے جو سامنے آئی ہے سپریم کورٹ کے فل کورٹ کی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پھر شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں وہ ان کی کیا رائے ہے اس سارے معاملے میں، کیونکہ وہ براہ راست اس طرح کا جو مداخلت ہے اس سے نہ صرف متاثر ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ ججی بھی گوائی اور اپنے حق میں سپریم کورٹ سے فیصلہ تو لیا، مگر بہت دیر ہو گئی ان کے حق میں فیصلہ آتے آتے، تب تک وہ ریٹائر بھی ہو گئے تھے۔ وہ جب چیختے چلاتے پھرتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپنا کوریڈورز میں، اپنے جج صاحبان کو، ساتھی جج صاحبان کو بتاتے تھے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، آئیں اٹھیں ملیں، مل کر کوئی اس کے خلاف آواز اٹھائیں، کوئی بات کریں کہیں، تو ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، سوشل بائیکاٹ۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پر بھی بات ہوگی۔ پہلے جب کل یہ خبر آئی اپنا کہ چیف جسٹس سے ملاقات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، تو اسلام آباد کے کچھ صحافی دوستوں نے خبر دی، اس کے بعد ہمارے جو استاد سید چودھری صاحب انہوں نے خبر دی۔ جو پہلے میں نے سب سے پہلے یہ خبر دیکھی، یہ عمران وسیم صاحب نے اپنے ٹویٹر پر ذرائع سے اپنا خبر شیئر کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف کل چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کریں گے۔ عمران وسیم سپریم کورٹ کور کرتے ہیں، بہت اچھے جرنلسٹ ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں ملاقات کی درخواست وزیر قانون کے ذریعے کی گئی تھی، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی ملاقات میں ساتھ ہوں گے وزیر اعظم کے، اور پھر جو ایشو وہ بتا رہے ہیں کہ ایشو ہوگا ٹیکسز کا، کہ اس میں کیونکہ مختلف عدالتوں میں پاکستان کی جو سرکار کا پیسہ ہے وہ پھنسا ہوا ہے۔ اب عدالتوں میں سرکار کا پیسہ کیسے پھنسا ہوگا، کوئی 2,500 ارب جو ہے وہ حکومت کا کلیم رہا ہے کہ وہ عدالتوں میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ کیسے پھنسا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس میں ان کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور خصوصی ٹریبیونل یا بینچز بنا کر اسپیڈی ٹرائل کی ان کو درخواست کریں گے کہ وہ کریں۔ اچھا، اس میں اٹارنی جنرل صاحب بھی کہا جا رہا ہے کہ وہی ملاقات میں وزیر اعظم صاحب کے ہمراہ ہوں گے۔ اب کیونکہ ملاقات عدلیہ میں، عدالتی امور میں، عدالتی معاملات میں آئی ایس آئی اور انتظامی حکام کی مداخلت کے خط کے بعد پیدا ہونے والا جو بھونچال چال ہے اس دوران ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے ظاہر ہے اس میں یہ والا ایلیمنٹ بھی جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہوگا۔ استاد سید چودھری صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ججوں کے خط کے حوالے سے کل وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی آفیشیل میٹنگ ہوگی۔ وزیر اعظم سے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی ملاقات کریں گے۔ ڈیفینیٹلی وہ ملاقات وزیر اعظم کی پہلے ہوگی یا بعد میں ہوگی، لیکن بہرحال وہ جو عمران وسیم کی جو خبر ہے وہ زیادہ ظاہر ہے، جب ملاقات ہوگی تو ممکن ہے چیف جسٹس صاحب وزیر اعظم کو کہیں کہ یہ معاملات چل رہے ہیں، ان کو آپ کیوں نہیں دیکھ رہے، یہ کیا چل رہا ہے، کیوں عدالتوں میں مداخلت کیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے چیف جسٹس صاحب یہ بات کریں، یا ہو سکتا ہے سرے سے اس بات کا ذکر ہی نہ ہو، لیکن کیونکہ حالات ایسے ہیں، ماحول ایسا ہے، اس وجہ سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ شاید یہ والا معاملہ بھی ڈسکس میں آئے، زیر بحث آئے۔ اب کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو میں نے اپنا یہ جو ملاقات کے حوالے سے میں نے کہا نا کہ ایک تو خبر آئی ہے، اور خبر کے بعد پھر ایک تبصرہ بھی آیا، اور تبصرہ بھی سپریم کورٹ کو کور کرنے والے، کورٹس کو کور کرنے والے ایک جاندار صحافی کا ہے، جو اٹھائے بھی گئے تھے، بلکہ کل وہ چیف جسٹس کے صاحب کے سامنے وہ جو نوٹس کیس کی سماعت ہو رہی تھی صحافیوں کو ہراساں کرنے کی یا اٹھائے جانے کے معاملے کی، تو اس میں وہ بات کرنا چاہ رہے تھے، تو چیف جسٹس صاحب نے ان کو بات کرنے سے روک دیا تھا۔ انہوں نے کہا آپ وکیل ہیں نا،
علاؤدین صاحب، تو وہ بات کریں، آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ میں مطیع اللہ جان صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ مطیع اللہ جان نے ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ججوں کے ساتھ پیش آنے والے مبینہ واقعات شہباز شریف حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے، اور تقریباً 1 سال پہلے ان واقعات کے دوران بھی شہباز شریف کی حکومت تھی۔ ایسے میں ایک چیف جسٹس کا وزیر اعظم سے ملاقات کرنا ایسے ہی ہے جیسے جج ملزم کے ساتھ چیمبر میں ملاقات کرے۔ ایسا ہوا تو ایک انتہائی غلط مثال قائم ہوگی اور عدلیہ کا سرنڈر ہوگا، یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عدلیہ دستبردار ہوگی۔ حکومت اگر خفیہ اداروں پر اپنا آئینی کنٹرول رکھنے میں ناکام ہے تو پھر سپریم کورٹ کو اس سے جواب دہ بنانا چاہیے، اسے جواب دہ بنانا چاہیے۔ لگتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے دیگر جج ایسا پینڈورا باکس کھولنا ہی نہیں چاہتے جس میں معاملات 6 ججوں سے بہت آگے مزید ججوں تک چلا جائے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ہاتھ ڈالیں گے تو پھر بات نکلے گی تو پھر دور تک جائے گی۔ اب وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ معاملہ جو ہے وہ جو عمران وسیم کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ٹیکسز کا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں، ایف بی آر ہے، انکم ٹیکس یا دیگر جو ادارے ہیں، یا وابڈا ہے، جو لوگوں سے ریکوریز کرتے ہیں بلوں کی مد میں، ٹیکسز کی مد میں، وہ کسی بڑی کمپنی، کسی بڑے سیٹ، کسی بڑے سرمایہ دار کے اوپر اگر ان کا پیسہ ہوتا ہے اور وہ ریکوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کرتے کیا ہے کہ وہ چلے جاتے ہیں عدالت میں، اور عدالت میں فرض کر لو کہ ایک صنعت کار نے 5 کروڑ دینے، وہ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کا ایک وکیل کھڑا کر دیتا ہے، وکیل جا کر اس سے لے آتا ہے۔ تو اسی طرح ریاست پاکستان کا کوئی 2500 ارب یعنی 2500 ارب روپیہ جو ہے وہ حکومت کا کلیم ہے، اس سے زیادہ، کہ وہ لٹیگیشن میں پھنسا ہوا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس سے ملاقات کریں، ملاقات کر کے ان کو کہیں کہ نہیں دیکھیں مالی بحران کا شکار ہے، یہ جو ہے وہ سرمایہ دار، یہ پیسے والے لوگ، یہ جاگیردار، یہ کمپنیاں، یہ پیسہ ہماری ریاست کا رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ججوں نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے۔ اور پھر معاملہ یہ ہے کہ وہ اپیلوں میں معاملہ چلا جاتا ہے اور اپیلوں میں سالہ سال تک ایسے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو اسپیڈی ٹرائل کے لیے، ان کا جلد فیصلہ کرنے کے لیے کوئی خصوصی ٹریبیونلز بنا لیں، کوئی خصوصی بینچز بنا لیں، تو زیادہ معاملات یہ ہے کہ اس معاملے پر بات ہوگی۔ لیکن جب سعید چودھری صاحب جو خبر کا دوسرا حصہ جو سعید چودھری صاحب شیئر کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی ملاقات کریں گے، تو شاید وزیر اعظم صاحب کو اندازہ ہو کہ میں جب وہاں جاؤں اور چیف جسٹس صاحب اس کا ذکر کریں اور مجھے پتہ ہی نہ ہو تو پھر میں ذرا بریفنگ لے کے جاؤں، کرنا کیا ہے، کہنا کیا ہے، ذرا وہ متعلقہ ادارے سے بات تو کر کے جاؤں، یعنی آئی ایس آئی سے۔ تو بہرحال ایک تو معاملہ یہ ہے۔ اچھا، میں جو میٹنگ ہوئی تھی نا اس پر آتا ہوں کہ اس میں کیا کیا ہوا تھا، لیکن اچھا میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ جو چیف جسٹس سے ملاقات وزیر اعظم کی پہلی بار نہیں، ماضی قریب میں جب شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے اور ثاقب نثار صاحب مسلم لیگ نون کے خون کے پیاسے تھے اور عمران خان کی محبت کا عشق ان کے سر پر قمر جاوید باجوہ سے زیادہ سوار تھا، تو اس وقت بھی کچھ معاملات جو تھے، عدالتی مداخلت جو تھی انتظامی معاملات میں، یعنی وزیر اعظم کے اختیار میں عدالت مداخلت کرتی تھی، اور ہمارے عدلیہ کا بہت پرانا شوق ہے، یعنی کوئی بندہ وہ جج جب بنتا ہے تو وہ یہ خواب لے کر آتا ہے کہ جی میں نے آتے ہی پہلے تو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو کام نہیں نہ کرنے دینا، ہماری عدلیہ کا جو پرانا ٹریک ریکارڈ رہا ہے۔ تو اس وقت بھی پھر شاہد خاقان عباسی صاحب نے ملاقات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ذرا ہماری حکومت چلنے دیں، حکومت کو چلنے دیں، آپ کو کوئی ایشو ہے تو آپ بتا دیں، اس اکارڈنگلی کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال وہ بھی ایک رہی ملاقات، اور اس وقت بھی تنقید ہوئی، اور اب بھی وزیر اعظم صاحب جو ملاقات کرنے جا رہے ہیں، ٹیکسز کا ایشو ہو یا خط کا ایشو ہو، تو وزیر اعظم کو تنقید کا سامنا ضرور کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ مداخلت کا معاملہ ہے، تو مداخلت کا پتہ تو سب کو ہوتا ہے نا کہ ہو رہی ہے، یہ اوپن سیکریٹ ہے کہ پاکستان میں بینچز کیسے، ایون مطلب جو جج لگتا ہے بندہ نا، تو اس کی جو کلیئرنس ہے وہ ایک ادارہ دیتا ہے، بار، بینچ، سپریم جوڈیشل اپنا کمیشن، یہ تو کر ہی رہے ہوتے ہیں نا، لیکن ان سے پہلے ایک پروسیس ہوتا ہے، جب تک وہ پروسیس کمپلیٹ نہ ہو، جب تک آئی ایس آئی کا سرٹیفکیٹ نہ ہو کہ ہاں جی یہ بندہ جج لگ سکتا ہے، اس کا ریکارڈ کلیئر ہے، ماضی کلیئر ہے، تو پھر جا کر جج بنتا ہے۔ مثال ایک وہ نقوی صاحب جو ہے، ان کے لیے اگر کلیئرنس مل گئی تھی کہ بندہ ٹھیک ہے، تو آپ سوچیں کہ کس طرح کے لوگ جج بنتے ہوں گے نا، یا کیسے بنائے جاتے ہوں گے۔ بہرحال
تو وہ تو ایک مداخلت سب کو پتہ ہے کہ ہوتی ہے پاکستان میں عدلیہ میں. لیکن کیونکہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے اعلان کر دیا تھا، تقریر کر دی تھی کہ جی مداخلت ہو رہی ہے، فیض حمید، DGISI، DGC، یہ سب نواز شریف اور مریم نواز کے مقدمات میں ہمیں پریشرائز کر رہے ہیں، مردی کے بینچز بنوا رہے ہیں، آ کر کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ لوگوں نے ضمانتیں منظور کر لی اور سزائیں نہیں ہوئیں جو ڈیزائن کیا گیا تھا تو پھر ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے. یہ مطلب سب کو پتہ ہے. شوکت عزیز صدیقی صاحب کا حوالہ 6 جج صاحبان کے خط میں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شوکت عزیز صدیقی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی تحقیقات ہونی چاہیے، تو ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے جس میں شوکت عزیز صدیقی کو انصاف دیا گیا، ان کی برطرفی کو کالعدم قرار دے کر ان کو ریٹائرڈ جو تصور کیا گیا، اور جو سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ تھا انہوں نے کالعدم کیا، اس میں ہم ساتھ ہیں. اور دوسرا وہ جو تحقیقات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس میں بھی ہم ساتھ ہیں. تو شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں وہ آسمہ شیرازی کے پروگرام میں کل بیٹھے ہوئے تھے. ان سے جب آسمہ نے سوال پوچھا تو وہ کہہ رہے تھے، دکھی بہت تھے. انہوں نے کہا دیکھیں جی میرے ساتھ تو میرے ساتھی جج بھی ساتھ نہیں تھے نا. کہتے کہ جو براہ راست فائدہ ہو رہا تھا میرے گھر جانے سے اطہر من اللہ صاحب کو. اطہر من اللہ صاحب نے تو بالکل میرا کوئی ساتھ نہیں دیا کیونکہ سینئر موسٹ وہ تھے. اس کے علاوہ انہوں نے صرف ایک جج کا نام لیا جو اس وقت تھے سپریم کورٹ میں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ جج ایک سپریم کورٹ میں تھے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، وہ مجھ سے رابطہ کرتے تھے. باقی سب نے میرا بائیکاٹ کیا ہوا تھا، سوشل بائیکاٹ کیا ہوا تھا. جب ان سے سوال ہوا کہ جو کچھ جج صاحبان بابر ستار صاحب، سردار اسحاق صاحب اور جہانگیری صاحب یہ تو نئے آئے ہیں، تو ان کا بالکل نئے آئے ہیں، لیکن میں نے بطور سابق جج ان کو اپنی بیٹی کی شادی کی دعوت بھیجی تھی اور یہ لوگ نہیں آئے تھے. اور ایک ظاہر سارے کے سارے نہیں آئے، اس کا مطلب ہے کہ اتفاق رائے تھا کہ جی یہ جو ISI کے اوپر الزام لگاتا پھر رہا ہے تو اس کے ساتھ جائیں گے تو ہم رگڑے جائیں گے. تو بات تو ٹھیک ہے. تو پھر اب جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی معاملہ جو ہے وہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا خط میں کہا گیا، یعنی کوئی نہ کوئی پیچھے کوئی مقاصد ہو سکتی ہے. لوگ سوال کر رہے ہیں، میں تو بات کر رہا ہوں کہ جو بھی ہے لیکن اس میں تحقیقات جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. تحقیقات کے بغیر اس معاملے کو جانا نہیں چاہیے. اب تحقیقات کون کروائے گا اس معاملے کی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ، ملک کی بڑی عدالت. اور وہ عدالت کے جج کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنے چیف جسٹس کو لکھا تھا کہ جی ISI مداخلت کر رہی ہے. ہمارے چیف جسٹس نے 2 بار لکھا اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے DGC سے بات کر لی ہے، اور DGC جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئندہ نہیں مداخلت ہوگی. لیکن مداخلت ہوتی رہی. ججوں کے کمروں کے اندر، جو گھروں کے کمرے کے اندر ریکارڈنگ ہوتی رہی، پرائیویٹ بیڈ روم کی ریکارڈنگ ہوتی رہی. تو یہ وہ سارے ان کے الزامات ہیں. اب خط لکھا گیا سپریم جوڈیشل کونسل کو. چیف جسٹس صاحب نے بر وقت فل کورٹ اجلاس بلایا، اور فل کورٹ اجلاس میں جو چیزیں ڈسکس ہوئیں اس میں پھر میں اگین عمران وسیم کو کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ کورٹ رپورٹر ہیں. انہوں نے اپنے ایک ویلاگ میں اندر کی ساری کہانی بتائی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس میں تمام جو الزامات تھے، تمام جو نکات تھے خط میں اٹھائے گئے، ان کا جو ہے وہاں پر تذکرہ ہوا، ان پر مشاورت ہوئی، ان کو جائزہ لیا گیا. اور پھر میجورٹی آف ججز جو تھی 17 ججوں میں سے میجورٹی اس رائے کی تھی کہ یہ سپریم کورٹ کا معاملہ نہیں ہے، سپریم کورٹ کا اس معاملے سے تعلق نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ ہے، وہ سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں ہے. وہ سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اس معاملے کو دیکھیں. اور پھر یہ ہے کہ اگر یہ خط سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بطور چیف جسٹس لکھا جاتا تو بھی سوچا جا سکتا تھا کہ اس معاملے میں ان کو مداخلت کریں. لیکن یہ خط لکھا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو. تو سپریم جوڈیشل کونسل کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. وہ تو سادہ سا مینڈیٹ ہے کہ جی ججوں کے خلاف اگر کوئی شکایت آتی ہے تو اس پر سماعت کر کے اور ان کو یا تو جج برطرف ہو جائیں یا پھر جو شکایت کرنے والے اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو یا شکایت جو ہے وہ کر دی جائے آگے پیچھے. تو یہ ڈسکس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اپنا سپریم کورٹ کے فل کورٹ میں ہوا. وہ یہ اور یہ پوائنٹس ٹھیک ہیں، لیکن سپریم کورٹ کی جو جوریسڈکشن ہے از خود کی سو موٹو کی، اس میں اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے وہ اگر بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کرے کہ یہ معاملہ جو ہے عدالت کا معاملہ ہے نا، بے شک اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، بے شک کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ماتحت لوئر کورٹ ہے، اگر وہاں پر فیصلے جو ہیں وہ ISI اپنی مرضی سے کروانے کے لیے ججوں پر دباؤ ڈال رہی ہے تو پھر سپریم کورٹ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بیٹھے اور از خود نوٹس لے کر
اس میں کوئی سماعت کرے، کوئی تحقیقات کا آرڈر کرے یا کچھ بھی، سپریم کورٹ مداخلت کرنا چاہے تو سپریم کورٹ ہے، کر سکتی ہے مداخلت۔ آج کچھ چیزیں کلیئر ہوں گی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس معاملے میں یا سپریم کورٹ اس معاملے میں مداخلت کرتی ہے یا نہیں کرتی اور خاموشی اختیار کرتی جاتی ہے۔ آج پتہ چل جائے گا۔ وزیر اعظم سے ملاقات اور وزیر اعظم کی ملاقات چیف جسٹس سے، اور پھر وزیر اعظم کی ملاقات جو سعید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف سے اور DGI SI سے، بڑے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آج ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے بھی، ٹیکسز کے حوالے سے بھی، اور کل وزیر اعظم صاحب نے ملاقات کی تھی آرمی چیف سے دہشت گردی کے معاملات، اس حوالے سے بھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔